السلام علیکم ناظرین. تاریخ ایک ایسی جہت ہے جس کے حوالے سے انسان جو ہے ہمیشہ کھوجنا چاہتا ہے. جس طرح انسان ان رازوں تک پہنچنا چاہتا ہے جو پورے اسرار ہیں، چاہے وہ مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کی طرف نئی منزلیں جاتی ہیں، یا پھر وہ چیزیں جو ہمارے ماضی میں گزر چکی ہوتی ہیں. انسان ہمیشہ سے ہی ان کی جستجو میں رہا ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب تاریخ کو کھوجتا ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو یہ دو طریقوں سے اس تک پہنچتی ہے، یا تو لکھی ہوئی یا سینہ با سینہ. لیکن اس سے بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو تاریخ ہم تک پہنچتی ہے وہ کتنی درست ہوتی ہے اور کتنی غلط ہوتی ہے، اور ہم اصل تاریخ کو کیسے کھوج سکتے ہیں، ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو بات ہم تک پہنچی وہ درست تھی یا غلط. آج ہم پروگرام سراغ رساں میں اسی بات کو کھوجیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی علمی اور ادبی شخصیت، کالم نگار ہیں اور فلسفے کے حوالے سے بھی بڑا نام رکھتے ہیں، ایم ایچ چوہان صاحب. اور دوسری شخصیت بھی آج علم اور ادب سے تعلق رکھنے والی علی عادل آوان صاحب. میں آپ دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرا سب سے پہلا سوال چوہان صاحب آپ سے ہے کہ قوموں کی ترقی کے لیے تاریخ کا جو شعور ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ یہ ویسے پوچھنے والی بات ہے ہی نہیں کہ قوموں کی ترقی کے لیے تاریخی شعور کتنی اہمیت رکھتا ہے. لیکن دیکھیں میں نے پوچھ لیا ہے ہاں اور آپ میں نے چاہتا پوچھ ہوں لیا. کہ میں کہتا ہوں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ پوچھنے والی ہے ہی نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ سارا تاریخی شعور کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. تاریخ شعور وہی چیز تھی کہ جس نے قوم کو یہ سمجھایا کہ تمہاری کیا حالت ہے اور تم اس حالت میں کیوں پہنچے ہو اور تمہارے مسائل کیا ہیں اور تاریخ میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا. وجہ کیا تھی کہ تاریخ جب بھی لکھی گئی مقتدر طبقات نے لکھی، اکبرونوں نے لکھی، سلاطین نے لکھی، ڈکٹیٹرز اس میں شامل رہے، اور لکھنے والا کبھی آزاد نہیں تھا. لکھنے والے سارے درباری مورخین تھے اور وہ ایک تو خوف کے مارے ہوئے تھے، جبر کا شکار تھے، اور جب بھی اکبرونوں نے تاریخ لکھوائی تو اپنی مرضی سے لکھوائی. اور اصل تاریخ جو تھی عوام کی تاریخ تھی، عام انسانوں کی تاریخ تھی، کام کرنے والوں کی تاریخ تھی، اور سیاسی لحاظ سے جو بھی واقعات رونما ہوئے ان کی اصل شکل اور اصل جو ہے لیکن سر جی وہ جس طرح آپ دکھائی نہیں بیان کر گئی. رہے ہیں، یہ جی ہاں، جس طریقے سے آپ کہہ جی رہے ہاں. ہیں ہم تک اور پہنچتی ہے. ہم تک جو تاریخ پہنچتی ہے یا پہنچی ہے وہ اصل شکل میں نہیں. میرے خیال میں وہ ان کی 3 یا 4 منازل سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے، اور وہ کنٹراڈکشن ہے، اس میں اعتراضات بھی کیے گئے. تو اس والے سے لوگ مخمصے کا شکار رہے کہ ہمارے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ان کو تاریخی شعور صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ اکبرونوں کا کام یہ تھا کہ ان کو اپنی عظمت کو بیان کرنا اور اپنی طاقت کو قائم رکھنا. ان کو غرض عوام سے کبھی نہیں تھی، اور اس وجہ سے عوام کو صحیح معنوں میں شعور نہیں ملا. مگر کیا ہوا کہ لوگوں نے جب تجزیہ کرنا شروع کیا، کریٹیکل تھنکنگ کا سبجیکٹ شروع ہوا، لوگوں نے تنقیدی شعور جب لوگوں میں بیدار ہوا، بالخصوص آپ دیکھیں مغرب میں تو سوشلسٹ انقلاب آئے، کمیونسٹ انقلاب آئے، ریفارمز آئیں، پھر لبرل ڈیموکریسی اور سوشل ڈیموکریسی کا آغاز ہوا. ان لوگوں نے تاریخی شعور کی وجہ سے ہی اتنی ترقی کی اور وہاں تک پہنچے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری جب بھی تاریخ لکھی گی وہ عوامی تاریخ نہیں لکھی گی. ہماری تاریخ جو تھی وہ مقتدر طبقات کے اشارے پہ لکھی گی اور ان کی مرضی کے مطابق لکھی گی، اور عوام آج بھی ان کے نزدیک یہ چیز وہی واضح تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، ہے، جو بھی پڑھتے ہیں جو لکھی گئی ہے. اچھا جی ہاں جی اچھا عادل میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیں، جس طرح کہ ابھی چوہان صاحب نے بھی یہ بولا کہ جو تاریخ ہم تک پہنچتی ہے اس کا ریفائن ہونا بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہری بات ہے ہم تک پوری سچائی کے ساتھ نہیں پہنچ پاتی. لیکن کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تاریخ ہم تک پورے طریقے سے نہیں پہنچ پاتی، اور اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ
تاریخ جو ہے وہ مکمل درست نہیں پہنچ پاتی، تو آپ اگر پرسنٹیج دیں کہ کتنے % تک آپ کہہ سکتے ہیں ہم تک درست تاریخ پہنچتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذوالفقار بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ایک ایسی جہت کے بارے میں بات کرنے کا کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ جس تک پہنچنے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے اور بڑی تگودو کی جاتی ہے۔ تاریخ ایک راز آپ نے کہا، تو میں اسی سے بات شروع کروں گا کہ تاریخ جو ہے وہ بذات خود ایک راز ہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو سچ اور جھوٹ کی بات کی، یہ تو سچ جو ہے یہ تو ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ میرا سچ کچھ اور ہے، آپ کا سچ کچھ اور ہے، اس کیمرے کا سچ کچھ اور ہے، اس کیمرے سے باہر کا سچ کچھ اور ہے۔ تو یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ تاریخ جو ہمارے پاس ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن کتنی پہنچی ہے، پہلے تو سوال یہ ہے کہ تاریخ کتنی پہنچی ہے۔ جو ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے فلسفی ہیں، میں تو یہی کہوں گا بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بھی جس طرح بات کی کہ تاریخ جو ہے وہ سلاطین نے لکھوائی یا انڈر دا امبریلا آف اسٹیٹ لکھی جاتی ہے تاریخ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان جہتوں کو ہی ٹچ کرتے ہیں جو ان کے بینیفٹس یا ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ مفاد کو ایڈریس کرتی ہیں۔ تو جو ان کے مفاد کو ایڈریس نہیں کرتی، وہ سارا پورشن تو ویسے ہی یکلخت جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں ان پیراؤں پہ جانا پڑتا ہے کہ جو سلاطین سے ہٹ کے تاریخ لکھی جا رہی تھی اس وقت، جب کی بھی امیرا کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسرے مینز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں اور ان کی اپنی جہتیں ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں نے جو اپنے مفاد کو لے کر لکھی گئی ہوتی ہے، تو پھر جو ان سے مفاد رہ جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کافی نیچے تک آتی ہیں۔ اچھا، یہ تو چلیں یہاں تک تو آپ کی بات ہو گئی، لیکن میں آپ دونوں کے ہی جواب کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا۔ آپ لوگوں دونوں نے یہ ذکر کیا کہ سلاطین نے جو لکھوائی اپنی مرضی، لیکن صرف وہ تاریخ تو نہیں ہے جو صرف سلاطین کے دور سے ہی نکلی، انبیاء کی تاریخ بھی ہے، پیغمبروں کی تاریخ بھی ہے، بہت سارے ادوار کی تاریخ ہے، بہت ساری قوموں کی عروج و زوال سے ہٹ کر ثقافتوں کے عروج و زوال کی بھی بہت ساری داستان ہے۔ تو ان تواریخ کے حوالے سے چوہان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، تاریخ میں مت جائیں، علامہ موجود میں رہ کر آپ سوچیں کہ عصر حاضر میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے، اس میں کتنی سازش ہوتی ہے، اور عوام کیا اس پہ متفق ہوتی ہے جو خبر وہاں تک پہنچائی جائے؟ عوام متفق نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ اس کے مرکات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، اور اس کو تاریخی ساختیات میں اور عصر حاضر کے معاملہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے اور ڈیپلی دیکھا جائے تو وہ چیز ایز اٹ از نہیں ہوتی جس طرح ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں آج کی تاریخ میری نظر میں چوہان صاحب، آج کی تاریخ تو اخبار لکھ رہے ہیں، آج کے اخبار دیکھے جائیں گے مستقبل میں کہ اس دن کی سرخی کیا تھی۔ سرخی کیا تھی؟ اب سرخی لگانے والے جو ہیں، ان کے جو ذرائع ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں، ان پہ بھی کوسچن مارک ہوتا ہے۔ ہر اخبار جو ہے اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، تو جو ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی انالیسس کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو اس کے ڈانڈے تاریخ سے بھی ملتے ہیں، عالمی سامراج سے بھی ملتے ہیں، مفاداتی گروہ جو ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، اور طاقتور حلقوں سے بھی ملتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں سے بھی ملتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ اس کو منطقی نظام تک پہنچایا جائے۔ آج کا جو ایک واقعہ ہے سر، آج کا ایک واقعہ جو آج کا واقعہ ہے، اس کو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ جو بڑے ثمرات رکھتا ہے یا گہرے جو اس کے اثرات ہیں، ایسے واقعے کو صرف لوکل میڈیا ہی کور نہیں کرتا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرتا ہے۔ لیکن آنے والی تاریخ میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ اس کا کمپیریزن کر سکے گا مختلف ان کو لے کر کے کس نے کیا اس کے پیرامیٹرز پیش کیے یا اس کی کیا چیزیں بتائیں۔ لیکن ماضی کے حوالے سے تو ہمیں بہت زیادہ اس طرح چیزیں نہیں ملتی۔ اسی لیے یہ سوال اٹھایا کہ موجودہ واقعہ جو ہے اس کی صحت کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، تو ماضی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہوں گی؟ اس میں صداقت کتنی ہے؟ 50% ہے، 100% ہے، 10% ہے، کچھ چیز ہڈن ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی۔ مگر یہ ہے کہ علماء کرام، تاریخ کے علماء جو ہیں، مورخین جو ہیں، اور جو آزادانہ رائے رکھتے ہیں، آزادانہ تحقیق کرتے ہیں، وہ نتیجے تک کسی نہ کسی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ قومی شعور اور تاریخی شعور جن قوموں میں زیادہ تھا انہوں نے انقلابات لائے، انہوں نے جدوجہد کی، وہ اپنے ملک میں اچھا سسٹم لے کر آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سبق سیکھا نا، سبق سیکھا، ہاں۔ لیکن
دوسروں کیا جارج آرول نے کہا تھا، وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی لرن نتھنگ فرام ہسٹری. ہم نے سبق یہی سکھایا، یا بعض قوموں نے، کہ وہ ان کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھیں، مگر کیا ہوتا ہے وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا پھر انجام جو ہوتا ہے وہ اچھا عادل، یہ آپ چوہان سمجھنے کے صاحب ہے. کی ہی جواب سے جی میرا پھر ایک جی سوال نکلتا ہے کہ اگر تاریخ ہی درست نہیں پہنچے گی ہم تک تو ہم سبق کیسے سیکھیں گے؟ بالکل میرے ذہن میں ابھی جب یہ بات کر رہے تھے تو یہی بات آئی میرے ذہن میں بھی. آپ نے جو سوال کیا تھا نا، دیکھیں یعنی کہ ایک کلچر کی بھی ہسٹری ہوتی ہے، معاشرے کی ہسٹری ہوتی ہے، اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں تاریخ کو دیکھنے کے لیے پھر اگر آپ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر واقعہ تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو خبروں پر انحصار کرنا پڑے گا. پھر اس دور کے جو انڈر دا امبریلا آف اسٹیٹ نہیں لکھ رہے تھے، پھر آپ کو ان واقعات کی ان جہتوں پر جانا پڑے گا، ان لوگوں کی طرف جانا پڑے گا. تو آپ کو کچھ نہ کچھ سم ہاؤ آپ کو، یعنی کہ اگر آپ ایک رائٹ پوائنٹ آف ویو اور ایک لیفٹ لے لیں تو آپ ان کو اینالائز کر کے ایک فلسفی یا ایک مطلب کہ دانشور جو ہے وہ ایک درمیانہ نتیجہ نکال سکے گا. لیکن اگر آپ نے اس معاشرے کو پڑھنا ہے، وہ یہ ایک ایرا کی بات کریں، آپ اوور آل ایک ایرا کی بات کر رہے ہیں، یا کسی سوسائٹی کی جو دھارا تھا اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہا تھا، ہسٹری آپ اس حوالے سے بات کریں. پھر آپ کو اس دور کا ادب بھی پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو اس دور کے لٹریچر میں، کیونکہ جب آپ فکشن لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ فکشن ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اس دور کا جو سوسائٹی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کے رہن سہن، ان کا کلچر، یہ وہ سب کچھ اس میں پورٹری ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو وہاں سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جبکہ جو یہ سوال آپ نے کیا کہ ہمیں اگر ہسٹری صحیح نہیں ملے گی تو ہم اس سے سبق کیا سیکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ سلاطین کی ہسٹری پر یا آپ ایک پاپولر بیانیے پر جائیں گے تو پھر تو آپ سبق حاصل نہیں کر سکیں گے. اس میں ایک سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم دور حاضر کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کتنا ہے. اگر تو فریڈم آف ایکسپریشن ایک بڑے پیمانے پر موجود ہے ایک سوسائٹی کے اندر، تو لا مالا آپ کو مستقبل میں جب آج کا دور ماضی بن جائے گا تو آپ کو اس کی ہسٹری کافی حد تک اتھینٹک ملے گی. لیکن اگر آج آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اور آپ کے واقعات کئی جو ہے وہ اس طرح آپ نہیں بتا سکتے، نہیں بیان کر سکتے، نہیں لکھ سکتے، سوشل میڈیا کے اس گلوبل ولیج کے دور میں بھی نہیں لکھ سکتے، یہاں پہ بھی آپ کو ریسٹرکشنز ہیں، تو پھر تو افریڈ ٹو سے کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو جو چوہان صاحب ماضی میں پھر ماضی میں کیا فریڈم ایکسپریشنز جو تھی وہ تھی یا سمجھتے ہیں کہ اس میرے دور میں خیال نہیں؟ میں سلاطین کے دور سے نکل کر بات کرنا وہ چاہتا ہوں کہ اگر چلیں ہم سلاطین کے دور میں تو سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے. محکومیت تھی اور معاملات تھے، لیکن اگر ہم ان کے دور سے نکل کر بات کریں تو پھر تو فریڈم ایکسپریشنز ہونا چاہیے، کیونکہ پھر تو قدغن لگانے والے لوگ نہیں ہوتے نا. وہ فریڈم آف ایکسپریشن میرے خیال میں ہر آدمی اس پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں. کسی معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں، کسی معاشرے میں کم ہوتی ہیں، مگر یہاں اظہار کی آزادی زیادہ ہے، لوگوں کو شخصی آزادی زیادہ ہے، یا ادارے خود مختار ہیں، تو اس میں بات کرنے اور انالائز کرنے اور دوسروں تک بات پہنچانا آسان ہوتا ہے. اور وہی معاشرے آپ دیکھیں، معاشرے کا لیول دیکھیں، جہاں شخصی آزادی زیادہ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن زیادہ ہے، وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. اور جہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے وہاں وہ معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ سیاسی اور سماجی ارتقاء رک جاتا ہے. اور کیا فتیانہ جو ہے بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا دوز ہو کانٹ لرن فرام ہسٹری آر ڈوم ٹو ریپیٹ اٹ. جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ان کے مقدر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو دہراتے ہیں، وہ پرانا سسٹم دوبارہ لاتے ہیں، پرانا نظام جو ہے لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سماجی اور سیاسی ارتقاء رک جاتا ہے. وہاں پہ معاشی آسودگی نہیں ہوتی، جمہوری آزادی نہیں ہوتی، لوگ خوشحال نہیں ہوتے، اور شخصی آزادی بھی سلب ہو جاتی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کو دہرانا نہیں چاہیے. تاریخ کو خط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی طرف جس طریقے سے وہ جا رہی ہے، وہ اپنے فطری بہو میں جہاں اس کا سفر ہو رہا ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے. تو یہ جہاں جس بھی معاشرے میں یہ سفر رک جاتا ہے وہاں تباہیاں آتی ہیں، وہاں پسماندگی پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس دور میں اس لیے مغرب میں آپ دیکھیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کے نام سے ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ان اسکولوں میں تنقیدی شعور زیادہ ہے، لوگ کوسچن کرتے ہیں. پہلا سوال ہی بچے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ کوسچن کریں. تو کوسچن کرنا اگر اس پہ پابندی ہو تو آپ دیکھیں وہاں اس معاشرے کی معاشی گروتھ کیا ہوگی، سیاسی سماجی ترقی کیا ہوگی، لوگ کتنے خوشحال ہوں گے.
تو میرے خیال میں تاریخ کا جو تسلسل ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جی تو عادل آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو تاریخ ہے اس کے جو واقعات ہیں خاص طور پہ مذہبی تاریخی واقعات، کیا وہ بڑے تنازعات کو جنم نہیں دے دیتے مستقبل کے لیے؟ مذہب کے علاوہ بھی، مذہب تو خاص ایک اس کی ایک خاص جہت ہے اور خاص، لیکن کیونکہ ہم مذہب میں تو بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں نا کہ وہ واقعات بہت سارے تنازعات کو جنم دیتے ہیں. لیکن میں سے تھوڑا سا جو ہے بڑے سے کینوس پہ لانا چاہتا ہوں کہ مذہب سمیت باقی بھی جو ہیں واقعات بہت سارے نہیں تنازعات کو جنم دے دیتے. یہاں پہ میرا ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے ہوئے واقعات جن کی اتھینٹیکیشن کے حوالے سے بھی جن کی درستگی کے حوالے سے بھی ہم جو بہت سارے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ واقعہ جو سینکڑوں سال پہلے ہو چکا ہوتا ہے وہ آج کا انسان ان کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے. چوہان صاحب، اس رویے کو، انسانی اس رویے کو کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں تاریخ ایک مستند علم ہے، تجربی علم ہے، کہ ہم نے تجربہ کر لیا ہے اور اسے سیکھنا چاہیے. مگر یہ سماجی تجربہ اور تاریخی تجربہ یہ ہے کہ وہ دھندلا دیا جاتا ہے، وہ کلیئر نہیں ہوتا. اس سے ہم اگر وہ سچے واقعات بھی ہم تک پہنچے تو ہم مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں، تشکیک پسندی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں جو ماضی کے واقعات ہیں ان کو ٹھیک ہے، اس کو لرن کرنا چاہیے، اسے سبق حاصل کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ آپ نے ان کو لمحہ موجود میں اور عصر حاضر کے تقاضوں میں سے جوڑ کر آگے نکلنا چاہیے. یعنی اور ان کو ہاں، وجہ تنازعات نہیں بنانا چاہیے، جو آپس میں تنازع نہیں الجھنا بنانا چاہیے. چاہیے. ہم حال میں نہیں جیتے، ہم ہمیشہ ماضی میں ہی جی رہے ہوتے ہیں. یہ حال ایگزسٹ نہیں کرتا نا، آپ کو پتہ ہے پریزنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. پریزنٹ سب کچھ جو ہے ماضی کے جبر کا نتیجہ ہے، اور ہم ماضی کے جبر میں سانس لے رہے ہیں. تو میری عرض یہ ہے کہ آپ نے ماضی سے سبق سیکھنا ہے، اور جو قومیں ماضی سے سبق سیکھتی ہیں وہ وہی کامیاب ہوتی اپنی ہیں. منزل کا تعین کر سکتی ہیں. مگر یہ ہے، وہ اقبال نے کیا کہا تھا جی کہ فطرت کیا بولتے ہیں، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ہے ملت کے گناہوں کو معاف. جی ہاں. تو ہمیں سزا جو اگر قوم کو کبھی فطرت معاف نہیں کرتی اگر وہ اس نے تاریخ سے سبق نہیں عادل سیکھا یہی اور سوال آپ سے، اپنی گوشمالی نہیں کی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ذوالفقار بھائی، اس طرح ہے کہ دیکھیے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھ کے آگے چلنا ہے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے معاملات سے جیسے آپ نے جس طرح سوال کیا کہ تنازعات کھڑے نہیں کرنے. دیکھیں، کچھ ہم ایز اے ہول ہر چیز کو جو ہے نا ایک ہی سانچے میں رکھ کر نہیں ڈال سکتے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم فار انسٹنس مذہب کو ہی لے لیتے ہیں، تو مذہبی جو واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اس سانچے کو لاگو نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس سے تنازع کریٹ نہیں کرنا، کیونکہ ایک مذہب آ گیا، آپ کا عقیدہ اس کے ساتھ جڑ گیا، آپ کی تاریخ اس کے ساتھ جڑ گئی، جو کہ آپ جس کو نگلیکٹ کر کے آگے نہیں چل سکتے. اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ وہاں سے جا کے صرف سلاطین کی ہسٹری کو نہیں دیکھنا، آپ نے وہاں سے جا کے ان پاپولر پوائنٹ آف ویو اس وقت جو لکھا جا رہا تھا آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ اس کے پیرالل پاپولر پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھیں گے، پھر ایک باشعور انسان کو یا تاریخ کے طالب علم کو جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان اس کو آبزرو کر کے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر سلاطین کچھ لکھ رہے ہیں، سلاطین کے دور میں اگر ہسٹورین کچھ لکھ رہا ہے تو وہ یکسر وہ بھی غلط ہے،
اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ سارا ہی صحیح لکھا جا رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس پیرائے میں جا کے اس کے بالکل الٹ والے پوائنٹ آف ویو کو اڈاپٹ کر لیں گے. آپ اب بالکل سر آخری سوال میں پہلا جو بالکل فرسٹ سوال اس کو تھوڑا سا میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کے لیے یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کو ایگزیکٹ ہم سمجھ سکیں اور اس کا ایک مقصد واضح ہو جائے کہ تاریخ ہم تک آپ دونوں نے یہ کہا کہ درست نہیں پہنچتی، بہت سارے اس کے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، بہت ساری اس کی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ نے اس کا ایک فارمولہ بھی دیا عادل، آپ نے فارمولہ دیا کہ اس وقت ان زاویوں کو بھی دیکھا جائے گا، اس وقت پاپولر نہیں تھے، اس بات کو بھی دیکھا جائے گا جو اس وقت پاپولر نہیں تھی. لیکن اس میں پھر ایک سوال جو تھوڑا سا تشنا رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو سمجھ بھی لیا، ہم تاریخ تک پہنچ بھی گئے اور ہم نے تاریخ کی معلومات بھی حاصل کر لی، لیکن اس تاریخ کا جو ہماری موجودہ زندگیوں پر اثر ہوتا ہے وہ کتنا گہرا ہونا چاہیے، یا صرف ہم انہیں صرف واقعات کے طور پر ہی لینا چاہیے کہ بس یار وہ واقعہ تھا وہ بس گزر گیا. اس سلسلے میں سر عرض یوں ہے کہ ہمیں اسلاف پرستی اس معنی میں نہیں کرنی چاہیے، اور ماضی کے واقعات کی جو پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ جنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ماضی سے صرف سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے مستقبل کی پیش بندی کرنی چاہیے. یہی مسائل کا حل ہے. کیوں ہم ماضی میں کھوئے رہے یا چھوٹے موٹے واقعات میں آپس میں لڑتے رہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ہر چیز کلیئر ہوتی ہے، کامن سینس کی بات بھی ہے کہ آپ کو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے. آپ دیکھیں فرانس ہے، آپ دیکھ لیں برطانیہ ہے، وہاں پہ اسلاف پرستی نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کی عزت ضرور ہے، انہوں نے بڑے کام کیے، لیکن وہ لوگ آگے جانا چاہتے ہیں، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ماضی کا آدمی ہے اس سے حال کا آدمی بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کام کر سکتا ہے. اس نے جو انوینشن کی ہے، اختراع کی ہے، ایجاد کی ہے، جو سسٹم دیا ہے، اس کو ہم مزید آگے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور یہی سیاسی اور سماجی ارتقاء ہے. جی عادل. جی بالکل، چوہان صاحب نے بالکل درست کہا. میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کروں گا کہ جس وقت آپ ایک ہسٹری کے ایک ایرا میں جا کر ہسٹری کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بقول آپ کے آپ جان بھی لیتے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو پہ آپ کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہاں پہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر بلیک اینڈ وائٹ الگ ہو جاتے ہیں اور آپ کی اپنی دانست میں، کیونکہ ویسے تو میں نے پہلے کہا کہ ہسٹری سچ جو ہے وہ ہر ایک شخص کا اپنا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک شخص انڈیویجول اگر اپنے ایک سچ پر پہنچ چکا ہے تو اس سچ سے حق اور باطل کی پہچان کر کے اس کو دور حاضر میں حق کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور اپنی ڈائریکشن درست کر کے ماضی سے سیکھ کے اپنے مستقبل کی طرف جانا پڑے گا. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے احمد چوہان صاحب، اور میرے ساتھ موجود تھے علی عادل آوان، اور ہمارا جو آج کا موضوع بڑی سیر حاصل گفتگو کی انہوں، اور سب سے زیادہ جو سمجھنے کی بات تھی اس پورے پروگرام میں وہ یہی تھی کہ ہم اپنی درست تاریخ کو کیسے جان سکتے ہیں، اور جو تاریخ ہم تک پہنچتی ہے وہ کتنی درست اور کتنی غلط ہوتی ہے. میرے خیال سے آج کے پروگرام میں اگر آپ نے اس کو مکمل دیکھا ہے تو آپ نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے، اور ہمارے پروگرام میں ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نتیجہ خیز ہوں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.